بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر اللہ کا لعنت ہو۔ کیوں؟ وجہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مساجد یعنی سجدگاہ بنا دیا۔ یحذر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اس حرکت سے، اس عمل سے، اس فعل سے کہ کوئی بھی کسی کے قبر کو سجدگاہ بنا لے، اس سے ڈرا رہے تھے۔ وَيُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، یہودی اور نصارہ جو کام کرتے تھے اس کے کرنے سے ہمیں منع فرما رہے تھے۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث پڑھتے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بزرگان دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لہجہ مبارکہ ہے وہ بہت شائستہ اور نرم لہجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، جو اپنے بزرگوں یا انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں اور پھر جا کے اپنی حاجت روائی کے لیے ان کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ماتھا اس لیے نہیں بنا کہ یہ جھکے غیر اللہ کے سامنے، یہ اسی لیے بنا ہے کہ یہ جھکے تو صرف اور صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو موت کون دے گا؟ اللہ۔ یہ زندگی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر سجدہ کر کے، جو کہ صرف اور صرف خاص ہے اللہ کے ساتھ، تو کیا اس عمل سے اور اس فعل سے اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اور جب اللہ ناراض ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی ہم نفی نہیں کر رہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی نفی کر رہے ہیں، تو جب کچھ دنوں پہلے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے پیارے محبوب سے محبت کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے قبروں کو سجدگاہ مت بناؤ، اور ہم بنا رہے ہیں تو ہم رسول اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض؟ اور جس سے رسول اللہ ناراض ہو تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ تو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور اسی بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما حبشہ میں ایک کنیسہ گرجا وہ دیکھ کر آئے۔ تو جب وہ دیکھ کر آئے تو وہاں پر اندر بڑی بڑی دیواروں پر تصویریں لگی تھی، جو ہاتھوں سے اس وقت بناتے تھے۔ آج کل تو کیمرہ ہے، ہاتھوں سے تصویر بنا کر دیوار پہ چسپا کر دیا، کسی جگہ پر لگا دیا، تو بڑی بڑی تصویریں تھیں۔ تو یہ جب گھر آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ ہم نے تو آج یہ دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی ان کا کوئی بڑا بزرگ یا نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ اس کا کیا بناتے تھے؟
اس طرح تصویر اور شکل بناتے تھے، وہاں پر رکھتے تھے، اور اس کی قبر کو سجدگاہ بناتے تھے، اور اس کی قبر کو کیا بناتے تھے؟ سجدگاہ بناتے تھے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو، پتہ نہیں میرے ساتھ ہو، لیکن سب سے زیادہ برے حالت میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے بڑوں کے قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔